السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 7۔ جب بھی قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوتی یا سورت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کہتے کہ وہ اسے لکھ دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کو لکھیں، قرآن مجید کی سورتوں کو لکھیں۔ جب بھی نازل ہو فوراً اسی وقت لکھوا دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کو لکھا کرتی تھی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی شروع سے ہی۔ تو مکہ میں جو صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے ان کے نام اس طرح سے ہیں: خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں خلیفہ مکہ میں قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام تھے جو لکھتے تھے مکہ میں، مثلا عامر بن فہیرہ، ارقم بن ابی ارقم، ابو سلمہ، جعفر بن ابی طالب، زبیر بن عوام۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے آپس میں ہنسی مذاق نہیں کیا، جیسا کہ آج کچھ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ سالی، بہنوئی، دیور، بھابھی ہنسی مذاق کرتے، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، جو کہ سراسر ناجائز حرام ہے، یہ بے حیائی ہے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی ہنسی مذاق نہیں کیا، اور اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا ان کو۔ ان کے علاوہ تھے طلحہ بن عبید اللہ جو قرآن لکھتے تھے، اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر۔ ان کے علاوہ اور بھی تھے کئی صحابہ کرام جو مکہ میں قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر اور بھی صحابہ کرام جڑ گئے قرآن مجید کو لکھنے کے لیے، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن زید رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے جو مدینہ کے اندر قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ٹوٹل کتنے تھے؟ بعض علماء نے کہا کہ ٹوٹل صحابہ کرام جو لکھنے والے تھے، قرآن لکھتے تھے، ان کی تعداد تھی 26، اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ 42۔ تو صحابہ کرام کی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد تھی، 46 یا 26 یا 42، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا اس سے کم ہو۔ تو یہ صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ ان تمام صحابہ کرام میں جو قرآن مجید لکھتے تھے، ان میں اگر کہیں کہ سب سے زیادہ کون لکھتے تھے، کون سے صحابی جو سب سے زیادہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے، تو اس میں نام آتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ لکھتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر جس صحابی نے سب سے پہلے لکھا مدینہ کے اندر، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تمام صحابہ کرام تھے، جیسے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کو کہہ کر کے اسی وقت لکھوا دیتے تھے۔ کوئی سورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی سے قرآن مجید کو لکھواتے تھے۔ تو یہ خاص جماعت صحابہ کرام کی جو قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ حالانکہ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا
کوئی صورت یا آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو حفظ کر لیتے تھے، سینے میں محفوظ ہے، پورا یاد ہے اچھے سے۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام کہ ایک بڑی جماعت تھی جن کو بھی قرآن یاد تھا، حافظ قرآن تھے، قرہ تھے ماشاءاللہ، قرآن حفظ تھا، سینوں کے اندر محفوظ تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً اور مزید اس کے لیے احتیاط کے طور پر اس کو لکھوا بھی دیتے تھے۔ تو سینے میں بھی قرآن محفوظ اور رائٹنگ میں بھی قرآن محفوظ۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔